یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ فاسق کی گواہی جو ہے وہ نکاح میں کیوں قبول کر لی جاتی ہے، یعنی فاسق کی گواہی نکاح میں ایکسیپٹ ہوتی ہے کیونکہ رشتہ دار جو نکاح کے وقت میں ہوتے ہیں وہ بغیر داڑھی والے ہوتے ہیں، تو ان کو گواہ بنا لیا جاتا ہے، جبکہ بہت سارے معاملوں میں سنا ہے کہ فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسا کیوں ہے کہ نکاح میں ہو جاتی ہے یا کچھ معاملوں میں ہو جاتی ہے اور کچھ میں نہیں ہوتی؟ تو اصل میں گواہی لینے کے دو، آپ یہ سمجھ لیں کہ معاملات کے اندر گواہی لی جاتی ہے، بنیادی طور سے دو معاملات میں۔ یا تو معاملہ کسی بندے کا ذاتی ہوگا جس کے اندر گواہی کی ضرورت پڑے گی، یا پھر معاملہ قوم کا ہوگا کہ جس میں پوری قوم کے لیے یا پورے مسلمانوں کے لیے گواہی کی ضرورت پڑے گی۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ یا تو معاملہ احکام شریعت کو اپلائی کرنے کا ہوگا کہ جس میں گواہی کی ضرورت پڑے گی، یا پھر دوسرا معاملہ یہ کہ احکام شریعت کو اپلائی کرنے کا نہ ہوگا جس میں گواہی کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی ایک بندے کا کوئی ذاتی معاملہ ہے کہ جس کے اندر گواہی کی ضرورت پڑے گی، مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ نکاح کے لیے، اس کے لیے علماء نے یہ شرط رکھی ہے کہ بندے کا عاقل ہونا، بالغ ہونا اور اس مجمع میں موجود ہونا گواہوں کا یہ ضروری ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ متقی کی جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے۔ اور ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے احکام ڈیپینڈ کرتے ہیں پوری قوم کے لیے یا اسلام کے لیے، تو ایسے معاملے کے اندر شریعت جو ہے وہ فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ایک معاملہ کسی بندے کا ذاتی ہے کہ اس سے دوسرے شہر والوں کو بھی کوئی واسطہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، ان کے دین پہ کوئی فرق نہیں آنا، یا بندے کے پڑوسی تک کو بھی اس سے کوئی معاملہ میٹر نہیں ہے نکاح کے اندر کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے تو نہ ہو یا نہ ہو، اس سے پڑوسی کو تو کوئی مطلب نہیں، یا اس کے نکاح کے احکام سے بھی ان کے اوپر کوئی فرق نہیں آنا۔ اور ایک معاملہ ہوتا ہے کہ پورے اسلام پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ احکام شریعت، جیسے کہ روزے کا ہونا نہ ہونا۔ اب کیونکہ اگر چاند کی گواہی غلط دے دی جائے گی تو یہ اب بندے کا ذاتی معاملہ نہیں بچے گا کہ اس کو شادی کر لینی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، یہ مسئلہ ہو جائے گا پوری قوم کے لیے۔ اور یہ میں آپ کو ایک آسان مثال سمجھانے کے لیے صرف فرض کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک بندے اگر فاسق کی گواہی ظاہر ہے کہ قبول کر لی جائے گی تو شعار اسلام میں سے جو چیزیں ہوتی ہیں، علامت اسلام میں سے کہ جس سے اسلام پہچانا جاتا ہے، ایسی بڑی بڑی چیزیں جیسے کہ اذان ہے اور رمضان ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے ایک پہچان ہے کہ ہاں یہ مسلمانوں کا خاص تہوار یا خاص معاملہ ہے، تو اس میں فاسق کی گواہی کو قبول کرنے سے پوری قوم کے احکام پہ فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے اگر چاند کی گواہی فاسق دے گا، اب ظاہر ہے کہ فاسق ہے جس نے داڑھی نہیں رکھی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص عالم نہیں ہے۔ اب اگر ظاہر ہے وہ عالم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو چاند کے مسائل معلوم ہو نہ معلوم ہو، اس نے خود دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا، یا اس نے کسی سے سن لیا، سن کے مسجد میں گواہی دینے چلا آیا، امام صاحب اعلان کر دو چاند ہو گیا۔ اب اگر اس کے کہنے پہ امام صاحب اعلان کر دیں، مثال کے طور پہ اس کے کہنے پہ اعلان کر دیں، تو ظاہری طور سے تو وہ خود اللہ رسول کا پابند نظر نہیں آتا۔ تو جو ظاہری طور سے اللہ رسول کا پابند نہیں نظر آتا تو اس کو آسانی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ رسول کے اس کے دل میں خوف نہیں ہے۔ اگر خوف ہوتا یا شریعت کی اہمیت ہوتی تو یہ سب سے پہلے باشرہ ہوتا۔ تو ایسے شخص کے یعنی بہت سارے معاملات ہیں اس کے اندر کہ کیوں ان کی گواہی کو نہیں لیا جاتا، تو اس لیے اگر اس کی گواہی پہ اعلان کر دیا جائے گا تو اب یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں بچے گا، بلکہ یہ پورے اسلام کا مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر چاند نہیں ہوا تھا اور روزہ رکھوا دیا، یا اگلے دن بھی روزہ تھا اور کسی کے کہنے سے عید کروا دی، تو یہ کسی کا پرسنل میٹر نہیں ہے۔ لیکن نکاح کے اندر تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے نکاح سے کسی اور مسلمانوں کو یا قوم کو یا پورے تمام مسلمان شہر والوں کو کوئی فرق پڑ جائے گا۔ تو وہاں پر جو گواہی ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ کہ مجمع میں جو فاسق موجود ہیں وہ ہینڈ ٹو ہینڈ یہ چیز دیکھتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ گواہی دیتے ہیں، تو وہ ایک فارمیلٹی کے لیے کہ کسی کے دل میں شک شبہ باقی نہ رہے نکاح کے اندر۔ تو اور پھر وہ کافی لوگوں کا پورے مجمع کا دیکھا ہوا معاملہ ہوتا ہے نکاح کے اندر کہ ہاں اس کا نکاح اس کے ساتھ ہے، تو اس کے اوپر بہت ساری بھی
چیزیں جو ہے وہ شاہد ہوتی ہیں کہ دونوں کے نکاح کے اندر گواہوں کے الگ بھی، تو وہاں پہ گواہی جو ہے وہ لے لی جاتی ہے فاسق کی. لیکن جو معاملات قوم کے ہوتے ہیں، جیسے اذان ہے، فاسق کی اذان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اس کو دہرانے کے لیے علماء نے کہا ہے کہ اس کو دہرایا جائے گا. اگرچہ اذان ہو جائے گی لیکن اس کے دہرانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اذان بھی جو ہے وہ ایک ایسا اعلان ہے جو شعار اسلام سے ہے، کہ جو ایک اسلام کی نشانی اور پہچان ہے، اور وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ اس کو نہیں کروایا جا سکتا کہ جس کے دل میں خود اللہ رسول کا خوف نہ ہو، خود احکام شریعت کی پاسداری نہ کرتا ہو. اسی طریقے سے گوشت کے معاملے میں دیکھیں آپ، کہ کافر کی گواہی ایکسیپٹ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ کافر سچ بھی بولے کہ گوشت میں حلال کروا کے لایا ہوں تب بھی اس کی ایکسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ کے نام کا جو گوشت ہے وہ نص قطعی سے حرام قطعی ثابت ہے. اب ایسے معاملے میں مسلمانوں کو بچانے کا جو ہے نا ایک اسٹنٹ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ کسی بھی ذریعے سے حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے پیٹ میں، کیونکہ اس کے جانے کے نقصانات بہت ہیں. غیر اللہ کا ذبح کیا ہوا گوشت اگر بندہ کھائے گا، ظاہر ہے کہ یہ قرآن پاک سے اس کا حرام ہونا ثابت ہے. تو اس سخت حکم کی وجہ سے کافر کی گواہی کو اس میں بالکل ریجیکٹ کر دیا گیا، کہ کیونکہ یہ ہلکا معاملہ نہیں بچا. جب قرآن کی آیت کے اندر یہ چیز آ گئی کہ آپ جو ہے وہ غیر اللہ کا ذبح کیا وہ نہیں کھا سکتے، تو اب اس معاملے کو بالکل ہلکے میں نہ لیتے ہوئے ہر احتیاط اس کے اندر اپلائی کی گئی، کہ چاہے وہ احتیاط 1% کی ہو لیکن پھر بھی اس کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے گا، کیونکہ مسئلہ حرام اور حلال کا یعنی بڑے لیول کا مسئلہ ہے. تو اس حساب سے ان کی گواہی کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کی بنیاد ہے. تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو مسئلہ بہت زیادہ قوم کے لیے بھاری ہوتا ہے، یعنی امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ پورے اس سے قوم کے مسائل ڈیپینڈ کرتے ہیں یا حرام حلال ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں گواہی کا ایک الگ حکم ہے، اور جو ایک پرسنل ہے جس سے پوری قوم کا کوئی زیادہ میٹر نہیں ہے، تو اس کے حرام حلال ہونے میں ایک الگ میٹر ہے. اس لیے گواہی نکاح کے اندر ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے، اور دوسرے معاملات میں فاسق کی گواہی جس پہ پوری قوم کے مسائل ڈیپینڈ کرتے ہوں ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان. وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں. کب سے اپنی خطاؤں کا شمار